کراچی ڈیفنس موڑ کے قریب کار اور سوزوکی میں خوفناک تصادم، متعدد معصوم بچوں سمیت 18 افراد زخمی، خواتین کی حالت تشویشناک، واقعہ اوور اسپیڈ کی وجہ سے پیش آیا، زخمی افراد کار اور سوزوکی میں سوار تھے۔ ٹک ٹاک بائے بائے، امریکہ میں ٹک ٹاک پر پابندی، امریکی سپریم کورٹ میں اپیل مسترد، اتوار سے امریکی ٹک ٹاک سے محروم اور بچوں کا مستقبل قدرے محفوظ ہو جائے گا۔ بیرونی فوج نے جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد سے پہلے غزہ میں قیامت ڈھا دی، زمینی اور فضائی حملوں میں 113 فلسطینی شہید، 264 زخمی، شہداء میں 28 بچے اور 31 خواتین شامل۔ اسرائیل کی سیکورٹی کابینہ نے جنگ بندی معاہدے کی منظوری دے دی، حکومت سے معاہدے کے مجوزہ خاکے کو منظور کرنے کی سفارش، معاہدہ حتمی منظوری کے لیے کابینہ میں پیش کیا جائے گا۔ حماس نے کہا ہے کہ معاہدے کی شرائط کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کر لیا گیا۔ ایران اور روس کے درمیان جامع اسٹریٹجک شراکت داری کا معاہدہ، ماسکو میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور روسی ہم منصب ولادیمیر پیوٹن نے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ 20 سالہ شراکت داری کے معاہدے میں دونوں ممالک معیشت، نقل و حمل، توانائی، صحت، زراعت، منظم جرائم اور دہشت گردی سمیت مشترکہ چیلنجز میں تعاون کریں گے۔ کیلیفورنیا میں لگی آگ، بڑا امتحان، نقصانات بڑھنے کا سلسلہ جاری، ہلاکتوں کی تعداد 27 ہو گئی، 31 لاپتہ، 1,70,000 افراد بے گھر۔ آگ پر 55% قابو پا لیا گیا، آئندہ ہفتے تیز ہوائیں چلنے کا امکان، شعلے مزید بھڑکنے کا خدشہ۔ حکام کے مطابق متاثرہ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ ہو سکتی ہے، مکینوں کی واپسی کا فیصلہ حالات دیکھ کر کیا جائے گا۔ لوئر کرم میں دہشت گردوں کے خلاف انسداد دہشت گردی آپریشن کا منصوبہ تیار، ممکنہ آپریشن بگن مندوری، پڑاؤ اور چھپری میں کیا جائے گا۔ آبادی کے تحفظ کے لیے ضلع کرم میں ٹی ڈی پیز کیمپ قائم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری، کیمپ ٹول ڈگری کالج، ٹیکنیکل کالج، ریسکیو اور عدالت کی عمارت میں کیمپ قائم ہوں گے۔ ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر کی نگرانی میں کمیٹی بھی قائم۔ کرم حملے میں جاں بحق افراد کی تعداد 10 ہو گئی، 2 سیکورٹی اہلکار، 8 ٹرک ڈرائیورز شامل، لاپتہ ہونے والے 4 ڈرائیورز کی ہاتھ پاؤں بندی لاشیں مل گئیں۔ پارا چنار کے متاثرین کی مشکلات کم نہ ہو سکیں، اشیاء خوردونوش اور ادویات کی قلت برقرار، صورتحال بہتر ہونے کے بجائے مزید بگڑنے لگی۔ سبزیوں اور دیگر اشیاء کی مہنگی داموں فروخت سے رہائشی مشکلات کا شکار، اسپتال بند، میڈیکل اسٹورز پر ادویات بھی ناپید، مزید کئی بچوں اور مریضوں کی ہلاکتوں کا خدشہ۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو سزائیں، 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کو 14، بشرا بی بی کو 7 سال قید بامشقت کی سزا، بانی پر 10، بشرا بی بی پر 5 لاکھ جرمانہ بھی عائد۔ بشرا بی بی کو جیل حکام نے گرفتار کر لیا، القادر ٹرسٹ کیس کو سرکاری تحویل میں لینے کا حکم، کیس کا محفوظ فیصلہ احتساب عدالت اسلام آباد کے جج ناصر جاوید رانا نے سنایا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں باقاعدہ گرفتاری ڈال دی گئی۔ طبی معائنہ مکمل، قانونی تقاضے مکمل ہونے پر بشرا بی بی اڈیالہ جیل کے سیل میں منتقل۔ بانی پی ٹی آئی کرپٹ پریکٹس کے مرتکب، بشرا بی بی نے معاونت، مدد اور غیر قانونی سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کی، وکلا صفائی کیس کا دفاع کرنے میں ناکام رہے، گواہوں اور شواہد کا دفاع بھی نہیں کر سکے۔ پروسیکیوشن کا کیس زیادہ تر دستاویزی شواہد پر مبنی تھا۔ دوران ٹرائل دائر بریت کی درخواستیں بھی خارج کی جاتی ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا تحریری فیصلہ جاری۔ سب چیزوں کے باوجود خان صاحب نے آج کہا ہے مذاکرات جاری رہیں گے 7 دن تک، اگر پیش رفت نہیں ہوتی کمیشن پہ پھر فردر مذاکرات نہیں ہوں گے، لیکن ابھی اس کی وجہ سے ووٹ نہیں ہوں گے۔ یہ مذاکرات 7 دن کے لیے جو کمیشن کے پیچھے ہم منتظر ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ کنٹینیو کریں گے۔
तहरीक इंसाफ का अदालती फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मुतनाज़ा फैसलों में एक और इजाफा हो गया। हमारे साथ इम्तियाजी और गैर मुनसफाना रवैया रहा है। उमर अयूब और शिबली फराज का कहना था कि जिसने मुल्क लूटा वो बाहर, जो मुखलिस है वो जेल के अंदर है। ये तमाम सियासी केसेस कानून और आइन की हुक्मरानी चाहते हैं। सज़ा इस बात पर दी गई कि अलकादर यूनिवर्सिटी में सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाई जाती है। आज भी मजहब कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले 3-4 दिन से नाकाम कोशिश की जा रही है कि इस घिनौने जुर्म को मजहब कार्ड के पीछे छुप के छुपाया जा सके। ये ट्रस्ट जो है, जो ब्लैक मनी रिश्वत की ली गई थी, उसको वाइट करने के लिए, छुपाने के लिए बनाया गया। इंसाफ का बोलबाला 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा मेगा करप्शन स्कैंडल। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहा, ये लोग हर जगह मजहब कार्ड खेल रहे होते हैं, हर चीज में मजहब को ना घसीटें। आजम नजीर तारड़ बोले, बानी पीटीआई को फैसले के खिलाफ अपील का हक है। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तानी कौम का पैसा है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि अलकादर यूनिवर्सिटी का कोई वजूद नहीं, इसमें कोई रूहानियत नहीं पढ़ाई जाती। मीडिया को हाईलाइट करना चाहिए, अलकादर यूनिवर्सिटी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, उसके पास कोई चार्टर नहीं है, वो HEC से, हायर एजुकेशन कमीशन से अप्रूव्ड वगैरह कोई उधर एप्लीकेशन भी नहीं है। अली अमीन गंडापुर और वकील फैसल चौधरी की बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात। फैसल चौधरी ने बताया, बानी पीटीआई कहते हैं वो आमरीत को तस्लीम नहीं करेंगे। पार्टी वर्कर्स और रहनुमा जद्दोजहद तेज करें। मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए। उन्हें जितना भी जेल में रहना पड़ा वो रहेंगे। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने बच्चों के हाथों में लैपटॉप्स दूं, कीलों वाले डंडे ना दूं। अपने बच्चों के हाथ में होनहार स्कॉलरशिप दूं, उनको मैं पेट्रोल बॉम्ब्स चलाना ना सिखाऊं। आज जिनको पेट्रोल बॉम्ब्स चलाना सिखाया है और अपने मुल्क पे हमले की तरगीब दी है, वो आज जेलों में पड़े सड़ रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आता कि इस तरह की तरगीब दे के कोई शख्स किस तरह सुकून की नींद सो सकता है। मरियम नवाज का अलकादर यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए भी स्कॉलरशिप्स का ऐलान। ओकाड़ा में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब ने कहा, मुल्क को इंतशार और फसाद नहीं, अमन की ज़रूरत है। तलबा को कभी नहीं कहूँगी कि अपने मुल्क पर हमला करो। मुखालिफिन ने जलसों में मुझ पर ज़ाती तनकीद की। मज़ीद जिन्हें वरगलाया गया वो बच्चे आज जेलों में हैं। नौजवान सोशल मीडिया पर आंखें बंद करके यकीन ना करें। नौजवानों को वरगलाने वाला सुकून की कैसे सो सकता है। अगर हम मिलके मुत्तहद होके अपना तारीख को अपना के, अपना सकाफत को अपना के एक होके इस नया दौर का मुकाबला करते हैं, तो मैं कन्विंस्ड हूँ कि माजी की तरह इस दौर में भी पाकिस्तान के अवाम इस धरती में रहने वाले तरक्की करेंगे। अगर हम आपस में ही लड़ पड़ेंगे, अगर हम ये नहीं समझेंगे कि ताकत किसी बंदूक, किसी गोली में नहीं, आपकी सकाफत में है, आपकी सियासत में है। पीपल्स पार्टी समझती है कोई एक आदमी या सोच कौम नहीं बनाती, मुत्तहिद होकर कौमें बनती हैं। इस जद्दोजहद में सियासत का भरपूर किरदार है। अपनी सकाफत को भूलकर कभी कौमें तरक्की नहीं करती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा, कौमें बनाने के लिए सियासतदानों का भी अहम किरदार है। ताकत किसी बंदूक या गोली में नहीं, सकाफत और सियासत में है। आपस में लड़ते रहेंगे तो नौजवानों की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकेंगे। ओपोजिशन रहनुमा की शाहिद खान अब्बासी की रिहाइशगाह पर अहम बैठक। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबरा के साथ मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि महमूद अचकजई ने आइन की बालादस्ती के लिए चलने की दावत दी है। हमारी जमात महमूद अचकजई की दावत पर मुशावरत करेगी। दिन में करप्शन के नए रिकॉर्ड कायम। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने रिश्वत का अनोखा मुतालबा कर दिया। दुबई के बुर्ज खलीफा में अपार्टमेंट दिला दें वरना ठेका नहीं मिलेगा। सिंध बैराजेस प्रोग्राम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने चाइनीज कंपनी से रिश्वत तलब की। चाइनीज कंपनी ने नैब से फौरी एक्शन लेने की दरख्वास्त कर दी। मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब ख्वाब ही रह गए। मराकश कश्ती हादसे में जाँ बहक अफराद की शनाख्त का सिलसिला जारी। 12 पाकिस्तानियों का ताल्लुक गुजरात और एक का गुजरांवाला से है।
جاں بحق نوجوانوں کے گھروں پر صف ماتم۔ واقعے سے متعلق ہولناک انکشافات بھی سامنے آ گئے۔ حادثے میں زندہ بچ جانے والے نوجوانوں کے مطابق کشتی سمندر میں تھی تو شدید سردی سے کچھ لوگ بیمار ہو گئے، راشن بھی کم تھا۔ انسانی اسمگلروں نے بیمار افراد کو زبردستی سمندر میں پھینک دیا، کچھ لوگوں کو تشدد کر کے قتل کیا گیا۔ سیکورٹی فورسز کا ضلع خیبر کے علاقے تیرہ میں آپریشن، خارجیوں کا اہم کمانڈر عابد اللہ اور تراب 5 ساتھیوں سمیت جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق آپریشن خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا۔ کارروائی کے دوران ایک خارجی کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے شہریوں کو ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ سندھ میں صحافی بھی کچے کے ڈاکوؤں کے ہاتھوں یرغمال۔ خیرپور میں مقامی صحافی فیاض سولنگی کو اغوا کر لیا گیا۔ ڈاکوؤں نے صحافی کے اغوا کی فوٹیج جاری کر کے پولیس کو چیلنج کر دیا۔ ڈاکوؤں نے صحافی کے اہل خانہ سے 1 کروڑ روپے تاوان مانگ لیا۔ بھائی فیاض سولنگی کی IG سندھ اور دیگر اعلیٰ حکام سے بھائی کی بازیابی کی اپیل۔ کراچی کے علاقے منگو پیر میں 14 سالہ لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی، ملزم پولیس کی گرفت میں آ گیا۔ درندہ صفت ملزم نے اعتراف جرم بھی کر لیا۔ کہا بچی کا والد امانتاً اپنی بیٹی کو میرے گھر پر چھوڑ گیا تھا، موقع ملتے ہی بچی کو گھر سے باہر لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں لائیو اسٹاک نمائش کی انتظامیہ کی نااہلی، نمائش کے دوران کرنٹ لگنے سے 2 بچھڑے مر گئے۔ لوگوں کے شور مچانے پر انتظامیہ نے بجلی منقطع کر دی۔ بچھڑوں کی مالیت 1 کروڑ روپے سے زائد تھی۔ ملک میں سردی کا راج برقرار، آسمان سے روئی کے گالے گرنے کا سلسلہ بھی جاری۔ فلاحی پہاڑی علاقوں میں ہر طرف برف ہی برف۔ مانسہرہ میں مطلع ابرآلود سیاحتی مقامات، شوگران، کاغان، ناران میں بادلوں کے ڈیرے۔ پنجاب بھر میں دھند، موٹر وے مختلف مقامات پر بند رہی۔ شاہراہوں پر حد نگاہ انتہائی کم رہنے سے مسافروں کو شدید مشکلات۔ ملک کے دیگر شہروں میں بھی سردی کی شدت میں اضافہ۔ کراچی کی سردی میں اضافہ، آج مزید تند و تیز ہوائیں چلنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں جمعے کو 29 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلیں، درجہ حرارت 12 ڈگری تک گر گیا۔ آج سردی کی شدت 12 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم محسوس کی جا سکتی ہے۔ ٹاپ آرڈر ناکام، رضوان اور سعود نے تباہ ہوتی بیٹنگ لائن بچا لی۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلا ٹیسٹ قومی ٹیم آج اپنی نامکمل پہلی اننگز کا آغاز کرے گی۔ کھیل کے پہلے روز شاہینوں نے 4 وکٹوں پر 143 رنز بنائے تھے۔ 40 کے مجموعی اسکور پر 4 وکٹیں گریں۔ شان مسعود 11، محمد حریرہ 6، بابر اعظم 4 اور کامران غلام 5 رنز بنا کر پویلین لوٹے۔ سعود، شکیل اور محمد رضوان نے نصف سینچریاں اسکور کی، دونوں 51 اور 56 رنز کے ساتھ کریز پر موجود۔ اور اردو کے عظیم افسانہ نگار اور بے باک مصنف سعادت حسن منٹو کی 17ویں برسی آج منائی جائے گی۔ منٹو نے زمینی سچائیوں اور معاشرتی مسائل کو افسانوں اور خاکوں کے قالب میں ڈالا۔ وہ اپنی تحریروں کے حوالے سے دنیائے ادب میں سدا زندہ رہیں گے۔